الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على مكي المدني القرشي الهاشمي على محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى الكونين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك في كتاب الكريم وخطاب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صلوات اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. ناد علي مظهرا جايب تجده نداك في النوايب كل هم وغم سعنجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني. صلوات اللهم صل على محمد. عزاداران امام مسجد کربلا اور ماتمداران سید الشہداء بزرگان قوم ملت مستحقین جنت عاشقان رسول و آل رسول برادران اسلام، کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمارے دلوں میں یا جملوں کو بدل کر کہو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں ولایت علی اور محبت حسین کے چراغ روشن کیے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت حسین کے چراغ روشن کیے. یہی وجہ ہے کہ حسین سے محبت کرنے کے لیے ہندو ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے سکھ ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے عیسائی ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے دیوبندی ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے دیوبندی ہونا شرط نہیں ہے. یا جملوں کو بدل کر کہوں حسین سے محبت کرنے کے لیے حنفی ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے حنبلی ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے شافعی ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے مالکی ہونا بھی شرط نہیں ہے، بھائی حسین سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے. حسین سے محبت کرنے کے لیے مذہب کا ہونا شرط نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول نے کہا ہے. ایک شخص رسول کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ میرے دو بچے ہیں، ان میں سے ایک کالا ہے ان میں سے ایک گورا ہے، میں یہ چاہتا ہوں مجھے گمان ہے کہ ان میں سے ایک میرا نہیں ہے، ان میں سے ایک میرا ہے اور ان میں سے ایک میرا نہیں ہے. یا رسول اللہ یا جملوں کو بدل کر کہوں یا رسول اللہ مجھے شک ہے ان میں سے ایک حلالی ہے ان میں سے ایک حرامی ہے. بعض
عزیزان گرامی جیسے ہی اس نے یہ کہا یا رسول اللہ مجھے میرا فیصلہ کر دیجئے کہ ان میں سے کون میرا ہے ان میں سے کون میرا نہیں ہے، رسول نے آواز دی سلمان حجرے میں جاؤ، اور حجرے میں جانے کے بعد میرے حسن کو لے کر آؤ، میرے حسین کو لے کر آؤ۔ سلمان حجرے میں گئے، حسن کو لے کر آئے، حسین کو لے کر آئے، جی رسول اللہ جی نانا جان۔ پر جیسے ہی امام حسن اور امام حسین نے یہ جملے کہے، رسول نے کہا اے میرے لال حسن اے میرے لال حسین، یہ جو دو بچے ہیں ان دونوں بچوں کے درمیان سے گزرو، اے میرے لال حسن اے میرے لال حسین، ان دونوں بچوں کے درمیان سے گزرو۔ حسن آگے بڑھے، حسن گزرے، پہلا کھڑا ہوا، حسین گزرے، دوسرا کھڑا ہوا۔ پر جیسے ہی دونوں بچے کھڑے ہوئے، رسول نے کہا جا دونوں حلالی ہے، جا دونوں حلالی ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ فیصلہ کیسے کیا؟ رسول نے کہا تو نے دیکھا نہیں میرے حسنین کے احترام میں کھڑے ہو گئے، صلوات پڑھے محمد رسول کا عمل، نبی کا عمل، معصوم کا عمل اس کے دور تک محدود نہیں رہتا بلکہ لامحدود ہو جاتا ہے۔ یعنی معصوم جو کرے، نبی جو کرے، رسول جو کرے، امام جو کرے، جو عمل نبی کرے، جو عمل رسول کرے، ان کے دور تک محدود نہیں رہتا، ان کے دور تک محدود نہیں رہتا بلکہ لامحدود ہو جاتا ہے۔ یعنی قیامت تک کے لیے وہ فرقے رسول خدا بیان کرتے ہیں، یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں یہ میرے دور سے محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک جو حسین کا احترام کرتا رہے گا وہ حلالی ہوگا، جو حسین سے عداوت رکھے گا وہ حرامی ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ جو حسین سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، رسول کہہ رہے ہیں قیامت تک کے لیے جو حسین سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا۔ جو ظلم ہم پر ہو رہے ہیں، جو ابھی پاکستان میں برجنار میں جو ظلم ہوا ہے، یہ صرف ابھی کا جرم نہیں ہوا، صرف ابھی یہ جرم نہیں ہو رہا بلکہ 1400 سال سے یہ جرم ہو رہا ہے۔ یہ 1400 سال سے ظلم ہم پر ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم مٹ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ صرف ہمیں ابھی نہیں مارا جا رہا ہے بلکہ 1400 سال سے ہمیں مارا جا رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نہ مٹتے ہیں اور مارنے والے خود مٹ جاتے ہیں لیکن ہم نہیں مٹ پا رہے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اچھا، اس کی وجہ 3 ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مٹانے والے اس گمان میں ہیں کہ یہ مٹ جائیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مٹانے کا جو وقت آیا تھا وہ صرف ایک تھا۔ وہ وقت کون سا تھا، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن تھا روز عاشور کا، جب ہم کل 72 تھے اور ادھر 9 لاکھ کا لشکر۔ اگر جب 9 لاکھ کا لشکر 72 کو نہ مٹا سکا تو آج کروڑوں کو کیسے مٹا پائے گا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں مٹ پا رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک دن آیا تھا ہمیں مٹانے کا، وہ دن روز عاشور کا تھا۔ بھائی جب ہم اس دن نہ مٹ سکے تو قیامت تک نہیں مٹیں گے۔ اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کی دوسری وجہ شاعر بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مر تو جاتے ہیں عزادار مگر مٹتے نہیں، مر تو جاتے ہیں عزادار مگر مٹتے نہیں، ان کو زہرا کی دعاؤں نے جلا رکھا ہے۔ اس کی دوسری وجہ ہے کہ ہم جناب زہرا کی دعا ہے۔ اس کی تیسری وجہ کیا ہے؟ اس کی تیسری وجہ ہے کہ صلوات پڑھیے محمد
اس کی تیسری وجہ ہے، ہم نہیں مٹ پا رہے، اس کی تیسری وجہ کیا؟ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان یاد رکھے ہم یوں نہیں مٹ رہے کہ ہم دعائے زہرا ہیں اور ہم نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں، اور سلام کیا ہے؟ سلام ہے سنت، سلام ہے سنت اور جواب ہے واجب۔ سلام یعنی زیارت، ہم ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا حسن مجتبی، السلام علیکہ یا حسین شہید کربلا، اور حتیٰ کہ 14 معصومین علیہ السلام کو ہم سلام کرتے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ سلام ہے سنت اور سلام ہے سلامتی کی دعا، سلام ہے سنت، جواب ہے واجب۔ اور غور و فکر کیجئے کہ جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ معصوم پہ اوجب ہوتا ہے۔ واجب اور اوجب میں انتر کیا ہے؟ واجب اور اوجب میں فرق کیا ہے؟ بھائی واجب یعنی جو ہم کریں اور ہمارا چھوٹ جائے، جو کام ہم پر واجب ہے، یعنی مثال کے طور پہ نماز ہم پر واجب ہے لیکن ہماری چھوٹ سکتی ہے، نماز واجب ہے ہم پر لیکن ہماری چھوٹ سکتی ہے، لیکن جو کام ہم پر واجب ہو وہ معصوم پہ اوجب ہوتا ہے، ہمارا چھوٹ سکتا ہے، معصوم کا نہیں چھوٹ سکتا۔ بھائی ہم نے کہا رسول آپ پر سلام، آواز آئی سلامت رہو، ہم نے کہا علی آپ پر سلام، آواز آئی سلامت رہو، ہم نے کہا فاطمہ آپ پر سلام، آواز آئی سلامت رہو، ہم نے کہا حسن آپ پر سلام، آواز آئی سلامت رہو، ہم نے کہا حسین آپ پر سلام، آواز آئی سلامت رہو، ہم نے کہا زین العبا آپ پر سلام، آواز آئی سلامت رہو، ہم نے کہا محمد باقر آپ پر سلام، آواز آئی سلامت رہو، ہم نے کہا جعفر صادق آپ پر سلام، آواز آئی جیتے رہو، ہم نے کہا موسیٰ کاظم آپ پر سلام، آواز آئی جیتے رہو، ہم نے کہا علی رضا آپ پر سلام، آواز آئی جیتے رہو، ہم نے کہا محمد تقی آپ پر سلام، آواز آئی جیتے رہو، ہم نے کہا علی نبی آپ پر سلام، آواز آئی جیتے رہو، ہم نے کہا حسن عسکری آپ پر سلام، آواز آئی جیتے رہو، ہم نے کہا امام مہدی آپ پر سلام، آواز آئی جیتے رہو۔ عقل کے اندر جسے 14 معصوم جینے کی دعا دے دے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد جسے 14 معصومین جینے کی دعا دے دے اسے قیامت تک کوئی مار نہیں سکتا۔ اب کہنے لگے کہ دلیل کیا ہے، اور میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ ہی نہیں کرتے، اور وہ دعویٰ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے جس میں کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہم دلیل کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے وجہ بتا دی کہ ہمیں 14 معصومین نے دعا دی، اور جسے معصوم دعا دے دیتے ہیں اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حجاج بن یوسف کا دور ایک ظالم بادشاہ کہ جس نے اپنے دور حکومت میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو کوئی بھی اس دور حکومت میں علی کا نام لے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی یہ صدا علی کے چاہنے والوں کے کانوں میں پہنچی تو کچھ تو ایسے تھے کہ جو ابھی ابھی بنے تھے وہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جو اصلی علی کا چاہنے والا تھا جب اس کے کانوں میں یہ صدا پہنچی تو بازار کے چوراہے پہ 80 سال کا ابو دمام جو ضعیف بھی ہے جو ناتوا بھی ہے
بازار کے چوراہے پر آ کر کہنے لگا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. کہنے لگا اے لوگو ایھا الناس، تم نے سنا ہے رسول کی حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. حجاج کے سپاہیوں نے جیسے ہی یہ سنا ابو دمام کے قریب گئے، گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد دربار میں لے کر آئے. جب دربار میں لے کر آئے تو حجاج نے پوچھا اس ضعیف ناتواں کا جرم کیا ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا حجاج اس کا جرم یہ ہے کہ تم نے اپنے دور حکومت میں اعلان کیا کہ علی کا نام جو لے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ بازار کے چوراہے پر علی علی کر رہا تھا، لہٰذا ہم نے اسے پکڑا اور تیرے بارگاہ میں پیش کر دیا، تیرے دربار میں پیش کر دیا. بس جیسے ہی حجاج نے سنا تو ابو دمام کی جانب مخاطب ہوا اور ہونے کے بعد کہتا ابو دمام کیا یہ بات سچ ہے جو یہ سپاہی کہہ رہے ہیں؟ ابو دمام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا اگر تجھے یقین نہیں آتا تو ابھی تک تو بازار کے چوراہے پر علی علی کر رہا تھا، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. صلوات پڑھیے محمد والے. اب جیسے ہی سنا تو سپاہی کو حکم دیا کہ 80 سال کا ابو دمام ہے، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. سپاہی آگے بڑھا 80 کوڑے لگانے کے لیے. جیسے ہی پہلا کوڑا لگا آواز آئی علی حق کے ساتھ، دوسرا لگا حق علی کے ساتھ، تیسرا لگا علی حق کے ساتھ، چوتھا لگا حق علی کے ساتھ. اما 80 کوڑے مکمل ہو گئے لیکن جس میں ابو دمام میں جان باقی نہیں تھی، لیکن لبے ابو دمام جنبش میں تھے. حجاج نے سوچا کہ یہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے. جیسے ہی اپنے کانوں کو ابو دمام کے لبوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. آواز آ رہی تھی علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور جل گیا اور بھول گیا. اب جیسے ہی اس نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ اب اسے قتل کر دو. تو ایک ضعیف صحابی، ایک ضعیف چاہنے والا حجاج کا بیٹھا تھا. اس نے اس کے کانوں میں کہا حجاج یہ ضعیف ہے، یہ ناتواں ہے، 80 سال کا ابو دمام ہے، 80 کوڑے کھا چکا ہے، اس کی موت کا الزام اپنے سر پر کیوں لے رہا ہے؟ اسے اس کے گھر پہنچا دے، یہ 2 یا 3 گھنٹے میں خود ہی مر جائے گا. اس کی بات اس کے ذہن میں فٹ ہو گئی، اس کی بات اس کے ذہن میں پہنچ گئی، آ گئی. تو اس نے حکم دیا کہ جاؤ ابو دمام کو ابو دمام کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ. سپاہیوں نے ابو دمام کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ابو دمام کے گھر چھوڑ کر آ گئے. ادھر ابو دمام کو جب ہوش آیا تو آواز دی، ہلکے سے لہجے میں کہا یا علی مدد ادرکنی، یا علی مدد ادرکنی. بس جیسے ہی یہ جملے کہے تو ایک سوار ابو دمام کو نظر آیا اور ابو دمام کے قریب آ گیا، رخ سے نقاب ہٹائی. ابو دمام پہچان لیا، جی مولا آپ ہیں. بس جیسے ہی ابو دمام نے پہچان لیا تو ایک جملہ ہلکی آواز میں کہا مولا سے، اے مولا کاش دربار میں آ جاتے. اور یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے. جیسے ہی ابو دمام نے کہا، یہ مولا کا جملہ ہے، جیسے ہی ابو دمام نے کہا کاش دربار میں آ جاتے، علی مسکرائے، مسکرانے کے بعد جواب دیا کاش دربار میں بلا لیا ہوتا. یعنی مولا نے پیغام دیا کہ تم اگر دل سے ہمیں دربار میں یا بازار میں بھی بلاؤ گے تو علی تمہاری مدد کرنے کے لیے دربار میں بھی آئے گا، بازار میں بھی آئے گا. صلوات پڑھیے محمد.
बाजार में भी आएगा। मौला एक मौका दे दीजिए, क्यों कि एक बार फिर आपके फजाइल में दरबार में जाकर बयान करना चाहता हूं। अली ने सुना, अपने हाथ को अली ने अबू दमाम के कांधे पर रखा। जैसे ही अली ने अपने हाथ को अबू दमाम के कांधे पे रखा और कहा, अबू दमाम अब बिस्तर से खड़े हो जाओ। अब जैसे ही जनाब अबू दमाम बिस्तर से खड़े हुए और आईने की सिमत चले तो अबू दमाम ने देखा कि जो अभी 80 साल का अबू दमाम था वो 40 साल की जवानी में तब्दील हो गया। और अली ने एक जुमला कहा, अबू दमाम 40 साल की जिंदगी अल्लाह की अमानत में थी, आज से 40 साल तक अली की जमानत में है और तुम्हें कोई कत्ल नहीं कर सकता। मैं दलील लेने जा रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। बस जैसे ही मौला ने कहा तो 40 साल की जवानी को लेकर अबू दमाम बाजार के चौराहे पर आए और आने के बाद अजीब अंदाज में कह रहे थे, अली हक के साथ है, हक अली के साथ। सिपाहियों ने देखा, भाई कल तक तो अबू दमाम था, आज कौन है? अब जो करीब गए तो पहचान न सके कौन का, कल जो था वही आज है। अबू दमाम तुम, ये मौजज़ा कैसे हो गया? तुम तो ज़ईफ हो चुके थे, तुम तो बूढ़े हो चुके थे, ये जवान कैसे हो गए? ये बहुत लंबी बात है, पर रिवायत के जुमले है कि सिपाहियों ने पकड़ा, कैद किया और दरबार में लेकर। अब जैसे ही हज्जाज ने आते हुए सिपाहियों को देखा और आते हुए कैदी को देखा तो वो भी ना पहचान सका। उसने भी कहा कि आज ये जो शख्स आया है इसका जुर्म क्या है कि जो कल जुर्म था वही आज जुर्म है। कल क्या जुर्म था कि कल अबू दमाम अली अली कर रहा था और आज भी अबू दमाम अली अली कर रहा है। बस ऐसे ही हज्जाज ने सुना कि अबू दमाम है, ये तो ज़ईफ हो चुका था, ये जवान कैसे हो गया? फिर जनाब अबू दमाम ने यही जुमला दोहराया कि ये लंबी बात है। अब जैसे ही जनाब अबू दमाम ने कहा कि अगर तुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, तेरे दरबार में खड़े होकर अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। पर जैसे ही जनाब अबू दमाम ने हज्जाज की आंखों में आंखें डालकर कहा अली हक के साथ, हक अली के साथ, हज्जाज ने सिपाही को हुक्म दिया कि आज कोड़े न मारना, आज कोड़े न मारना, आज अबू दमाम को कत्ल कर दो। जैसे ही कत्ल का नाम सुना अबू दमाम ने अपनी आंखों को हज्जाज बिन यूसुफ की आंखों में डाला और डालने के बाद कहा, हज्जाज आज तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता, आज तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता। उसने कहा क्यों? अबू दमाम कहते हैं कल तक चाहता तो कत्ल कर सकता था लेकिन आज नहीं कर सकता। क्यों? का इसलिए कि कल तक की जिंदगी अल्लाह की अमानत में से थी, आज से 40 साल तक अली की जमानत में है। और जिसे मासूम दुआ दे देते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता। सलावत पढ़े जिसे मासूम दुआ दे दे उसे कोई मिटा नहीं सकता। अपनी बात को मुकम्मल करता चलो। कुरान मजीद की जो आयत करीमा को उन्होंने सुखन करार दिया, उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं, वतो इज्जो मन तशा वतो जिल्लो मन तशा। कुरान मजीद सूरह आले इमरान की 26वीं आयत है कि जिसमें इरशाद हो रहा है, वतो इज्जो मन तशा वतो जिल्लो मन तशा। बेशक इज्जत का मालिक भी खुदा है, जिल्लत का मालिक भी खुदा है, बेयदकल खैर और खैर जज़ा देने वाला खुदा है। फिर उसके बाद इरशाद है, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर शय पे कुदरत रखने वाला है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वतो इज्जो मन तशा वतो जिल्लो मन तशा। इज्जत भी उसी के हाथ में है, जिल्लत भी उसी के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे दे, वो जिसे चाहे जलील कर दे, वो जिसे चाहे इज्जत दे दे, वो जिसे चाहे जलील कर दे। भाई जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहता है उसे कयामत तक कोई
کوئی ذلیل کرنا بھی چاہے تو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دیتا ہے اسے قیامت تک اگر کوئی عزت دار بنانا بھی چاہے تو نہیں بنا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ عزت کا مالک بھی وہ ہے، ذلت کا مالک بھی وہ ہے۔ اس نے نہ جانے، قرآن مجید گواہ ہے کہ اس نے جسے عزت دی اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکا، اور جس نے اسے ذلیل کر دیا، اس نے جسے ذلیل کر دیا اسے کوئی عزت نہیں دینے والا۔ بھئی عزیزان گرامی، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو عزت دی۔ آدم کل بھی عزت دار تھے، آدم آج بھی عزت دار ہے، اور آدم قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ اللہ نے آدم کے بیٹے قابیل کو ذلیل کر دیا، وہ کل بھی ذلیل تھا، وہ آج بھی ذلیل ہے، وہ قیامت تک ذلیل رہے گا۔ اللہ نے نوح کو عزت دی، نوح کل بھی عزت دار تھے، نوح آج بھی عزت دار ہے، نوح قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ اللہ نے نوح کی بیوی، نوح کے بیٹے کو ذلیل کر دیا، نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل رہے گا۔ اللہ نے ابراہیم کو عزت دی، ابراہیم کل بھی عزت دار تھے، ابراہیم آج بھی عزت دار ہے، ابراہیم قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ اللہ نے ابراہیم کے دشمن نمرود کو ذلیل کر دیا، وہ کل بھی ذلیل تھا، وہ آج بھی ذلیل ہے، وہ قیامت تک ذلیل رہے گا۔ اللہ نے موسیٰ کو عزت دی، موسیٰ کل بھی عزت دار تھے، موسیٰ آج بھی عزت دار ہے، موسیٰ قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ اللہ نے موسیٰ کے دشمن فرعون کو ذلیل کر دیا، وہ کل بھی ذلیل تھا، وہ آج بھی ذلیل ہے، وہ قیامت تک ذلیل رہے گا۔ اللہ نے عیسیٰ کو عزت دی، عیسیٰ کل بھی عزت دار تھے، عیسیٰ آج بھی عزت دار ہے، عیسیٰ قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ اللہ نے عیسیٰ کی قوم کو ذلیل کیا، ان کی قوم کل بھی ذلیل تھی، ان کی قوم آج بھی ذلیل ہے، ان کی قوم قیامت تک ذلیل رہے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہ نے ہمارے نبی کو عزت دی، ہمارے نبی کل بھی عزت دار تھے، ہمارے نبی آج بھی عزت دار ہے، ہمارے نبی قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ اللہ نے ہمارے نبی کے دشمن ابو جہل، ابو لہب کو ذلیل کیا، وہ کل بھی ذلیل تھا، وہ آج بھی ذلیل ہے، وہ قیامت تک ذلیل رہے گا۔ اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو عزت دی، میرا مولا کل بھی عزت دار تھا، میرا مولا آج بھی عزت دار ہے، میرا مولا قیامت تک عزت دار رہے گا۔ اللہ نے علی کے دشمن ابن ملجم کو ذلیل کیا، وہ کل بھی ذلیل تھا، وہ آج بھی ذلیل ہے، وہ قیامت تک ذلیل رہے گا۔ اللہ نے فاطمہ کو عزت دی، فاطمہ کل بھی عزت دار تھی، فاطمہ آج بھی عزت دار ہے، فاطمہ قیامت تک عزت دار رہے گی۔ اللہ نے قاتلان فاطمہ کو ذلیل کیا، وہ کل بھی ذلیل تھے، وہ آج بھی ذلیل ہے، وہ قیامت تک ذلیل رہیں گے۔ اللہ نے حسن کو عزت دی، حسن کل بھی عزت دار تھے، حسن آج بھی عزت دار ہے، حسن قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ حسن کے دشمن کو ذلیل کیا، کل بھی ذلیل تھی، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل رہے گی۔ اللہ نے حسین کو عزت دار بنایا، میرا حسین کل بھی عزت دار تھا، آج بھی عزت دار ہے، قیامت تک عزت دار رہے گا۔ حسین کے دشمن یزید کو ذلیل کر دیا، وہ کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ حسین کو عزت دی، جسے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ نہ جانے کتنے چاہنے والے ہیں یزید کے بھی آج کے دور میں پیدا ہو گئے، جو یزید کی تعریف کر رہے ہیں کہ یزید بے گناہ تھا۔ خیرات وہ عجیب گفتگو ہے، اور وہ بہرحال پھر کبھی، لیکن جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کرتا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں مجلسوں میں کیوں جا رہے ہو، ماتم کیوں کر رہے ہو، علم کیوں سجا رہے ہو، تعزیہ کیوں سجا رہے ہو، جھولا کیوں سجا رہے ہو؟ سوال کریں مجلسوں میں کیوں جا رہے ہو؟ مجلسوں میں جانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مجلسوں میں جانے سے سب سے پہلا فائدہ تمہیں دکھانے کے لیے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجلسوں میں جانے سے فائدہ کیا ہے، تو مجلسوں میں جانے کا فائدہ سنیے،
فائدہ کیا ہے؟ مجلسوں میں جانے کا فائدہ پہلا یہ ہے تمہیں دکھانے کے لیے کہ یہاں تبرک تقسیم ہوتا ہے. یہاں یہ مجلسیں جو ہیں یہ دو طرح کا تبرک مجلسوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک تبرک تو ہے جو جسمانی ہے، جو ہمارے شکم کو، جو ہمارے پیٹ کو بھرتا ہے، اور ایک جو ہماری روح کو تازہ کرتا ہے. یعنی ایک روحانی تبرک ہے اور ایک جسمانی. اما جو جسمانی کے لیے آتا ہے اسے جسمانی مل جاتا ہے، جو روحانی کے لیے آتا ہے اسے روحانی مل جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. اور سوال کر رہے ہیں مجلسوں میں فائدہ کیا ہے؟ مجلسوں میں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے اتنی بڑی آگ لگائی کہ سالوں سال جنگل کی لکڑیوں کو جمع کیا اور اس میں اتنی تکڑی آگ لگائی کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے. جناب ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا. ادھر سے ایک پرندہ چلا کہ جس کی چونچ میں ایک قطرہ آب تھا، اس کی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ. ایک تاریخ نے جس کا نام، جس پرندے کا نام ہدہد رکھا، اس کی چونچ میں ایک قطرہ آب. تو تمام پرندے جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ہدہد کے قریب گئے اور جانے کے بعد سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہ تم دیکھ نہیں رہے اللہ کا نبی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں. تو تمام پرندوں نے کہا کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارے ایک قطرہ آگ سے اتنی بڑی آگ کیسے بجھے گی؟ اس نے کہا معلوم مجھے بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے کہ اس قطرہ آگ سے ابراہیم نے جو ابراہیم کے لیے آگ لگائی گئی ہے وہ بجھے گی نہیں. معلوم مجھے بھی ہے، لیکن قطرہ آگ لے کر اس لیے جا رہا ہوں کہ خدا قیامت کے روز گواہ رہنا کہ پروردگار میرا تعلق ابراہیم والوں سے تھا، نمرود والوں سے نہیں. بھائی ہم مجلس حسین میں آ کر علم اس لیے سجاتے ہیں، جھولا اس لیے سجاتے ہیں، تعزیہ اس لیے سجاتے ہیں، علم اس لیے سجاتے ہیں، عزا خانوں میں اس لیے آتے ہیں، ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنائے قیامت کے دن پروردگار گواہ رہنا ہمارا تعلق حسین سے تھا، یزید سے نہیں تھا. صلوات پڑھیے محمد. ہمارا تعلق حسین سے، یزید سے نہیں تھا. حال اللہ امام ان کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر تمام انسان جمع ہو کر اور تمام جنات جمع ہو کر اور ساری دریائیں روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے پتے ورق بن جائیں اور ان کے فضائل لکھنے لگے، سارے جنات سارے انسان اگر ان کے فضائل لکھنے پر آ جائے تو تب بھی ان کے فضائل نہیں لکھ سکتا. یہ اہل بیت کے فضائل ہیں اور یقیناً یہ وہ فضائل ہیں اور ان فضائل سے زیادہ ان پر مسائل ہیں. جتنے ان کے فضائل ہیں اس سے کئی دگنا ان کے مسائل بھی ہیں. اجر اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. حسین کی شہادت کے بعد جب خیموں میں آگ لگائی گئی، روایت کہتی ہے کہ جب عصر کا وقت ہوا اور حسین کی شہادت ہو گئی تو سید سجاد یہ سوچ رہے تھے
کہ کوئی آئے گا جو بابا کا پرسہ دے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تو سب اس کے گھر جاتے ہیں اور اسے پرسہ دیتے ہیں. سید سجاد سوچ رہے تھے کہ کوئی آئے گا جو مجھے میرے بھیا علی اکبر کا پرسہ دے گا, کوئی آئے گا جو مجھے میرے بھیا علی اصغر کا پرسہ دے گا, کوئی آئے گا جو مجھے میرے بھیا قاسم کا پرسہ دے گا, کوئی آئے گا جو میرے چچا عباس کا پرسہ دے گا, کوئی آئے گا جو میرے بابا حسین کا پرسہ دے گا. لیکن روایت کہتی ہے لوگ آئے لیکن پرسہ دینے کے لیے نہیں, آگ لے کر آئے, لکڑیاں لے کر آئے, خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توتے خاردار. اجرک من اللہ سکینہ سوچ رہی تھی کوئی بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے گا, لیکن ہائے غربت, شمر آگے بڑھا, ننھے گالوں پہ شمر کا تماچا. اجرک من اللہ خدا کوئی غم کرے سوائے غم مظلوم کربلا. عزاداران امام, جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا اور اس جگہ سے گزارا گیا کہ جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے, سب نے اپنے اپنے شہیدوں پہ اپنے آپ کو گرا دیا. ان میں فروہ نے قاسم کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا, ان میں لیلا نے علی اکبر کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا, ان میں رباب نے علی اصغر کی تربت پہ اپنے آپ کو گرا دیا. عزادارہ نے امام جناب کلثوم نے اپنے بھائی عباس کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب زینب نے سید سجاد کی حالت کو دیکھا کہ سجاد ایسی حالت میں ہے کہ جو روح پرواز ہو جائے گی, جیسے ہی زینب نے دیکھا سید سجاد سے کہا اے میرے لال سید سجاد, کیا عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ہائے غربت. زینب نے اپنے آپ کو حسین کی لاش پہ گرا دیا. سید سجاد متوجہ ہوئے, ایک بھوکھی اماں اپنے آپ کو بابا کی لاش پہ کیوں گرا دیا؟ آواز دی اے میرے لال, مجھے لگ رہا تھا کہیں تم بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دو. اجرک من اللہ خدا کوئی غم نہ دے. روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا اور زہر ابن قین کی زوجہ نے یہ قافلے کو دیکھا اور دیکھا کہ کچھ سر ہے, اور پتا چلا کہ کربلا میں نواسہ رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا, تو اس نے سوچا کہ میرے شوہر کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوگا اور نواسہ رسول کو کسی نے کفن دے دیا ہوگا, اکبر شبیہ رسول ہے انہیں کسی نے کفن دے دیا ہوگا, عباس شبیہ علی ہے انہیں کسی نے کفن دے دیا ہوگا. لیکن ہائے غربت, جیسے ہی اس نے سوچا اور اپنے غلام کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہتی ہے میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گی, یہ ایک کفن میرے شوہر کو دے کر آ جا. ایک مرتبہ غلام چلا اور غلام جیسے ہی واپس آیا روتا ہوا واپس آیا. زوجہ نے کہا یہ بتا کہ کیا تجھے کربلا کا رستہ نہیں ملا, کیا تجھے میرے شوہر کا لاشا نہیں ملا؟ غلام